اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی۔ میرے ساتھ موجود آج سید جری زیدی صاحب ہیں پھر سے، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں ہر ہفتے جری بھائی سے سوال کریں گے اور جری بھائی اس کا جواب ہم سب کو دیں گے۔ یہ لاسٹ ایپیسوڈ چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 3 ہفتے سے ایک ٹاپک پہ بات کی ہے، وہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام اور فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے رشتے کے بارے میں، اور ابو جہل کی بیٹی کا جو ایک رشتہ گیا تھا، جو ایک افسانہ ہم نے اس کا ٹائٹل میں ہم نے رکھا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو سیدنا اجازت ہو تو پہلا سوال کرتا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ انٹروڈکشن دے دیجئے گا، کہ کیونکہ پچھلے 3 ہفتے سے ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ویکس کے جو موضوع تھے، جو آپ نے جواب دیے تھے، ان کو ذرا ریکیپ کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کا، اور اب ہماری جو یہ گفتگو ہے اس کی آخری نشست پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ پہلے دن ہم نے جو ہے اس کے متون کو نقل کیا تھا اور اس کی سند پر ہم نے نظر کی تھی۔ دوسرے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ متن سند کا جو مین مرکزی راوی ہے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کی بایوگرافی کو گویا کہ ایک سرسری طور پہ ہم نے دیکھا کہ کس قسم کا یہ آدمی تھا۔ تیسرے پروگرام میں جو آخری پروگرام تھا، اس میں ہم نے نقد متن پر زور دیا، اور متن میں جو اشکالات تھے، روایت کے جو ٹیکسٹ میں اشکالات تھے، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور چوتھے جو آج آخری پروگرام ہے انشاءاللہ، اس پر بھی ہماری کوشش یہ ہے علی بھائی کہ ہم جو ہے جو متن پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس متن کے اعتراضات کو بتاتے ہیں کہ یہ اعتراضات ایسے ہیں جو کسی بھی طریقے سے جو ہے جس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ اب جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ جناب فاطمۃ الزہراء کے بارے میں ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کا جو دین تھا وہ کیا واقعی میں مشکل میں تھا؟ جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے جواب پہ۔ تو ذہن میں رہے کہ ہمارے سامنے جو روایت ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی متن میں جہاں خلل واقع ہو رہا ہے، جہاں متن میں کوئی اشکال وارد ہو رہا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو ہے اس اشکال کو جو ہے وہ نقل کریں، اور انشاءاللہ اس اشکال کو نقل کرنے سے پہلے اس اصل عبارت کو جو ہے وہ آپ سب کے حضور کریں۔ تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس روایت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دین پر اعتراض وارد نہیں ہوتا؟ تو بے شک ہوتا ہے، بلکہ ان کی شخصیت پر اعتراض وارد ہوتا ہے، اور ہم اس اعتراض کو اصل روایت سے نقل کرتے ہیں، اور روایت سے نقل کرنے کے بعد اس کا جواب بھی ہم انشاءاللہ اسی نشست میں دیں گے۔ پہلے جو روایت ہے، بار بار آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ضروری ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے۔ صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 766 ہے، رقم حدیث 3110 ہے۔ اس میں سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَنَا رسول اللہ، یعنی پہلے یہ پورا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ بھیجتے ہیں۔ جب رشتہ بھیج لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے سیدہ رسول اللہ کی جانب سے کہ اِنَّ فاطمۃ مِنِّی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے دین میں جو ہے کوئی خلل واقع ہو، کوئی مسئلہ واقع ہو۔ تو اب یہاں پر یہ سوال وارد کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دین میں اشکال وارد کیا جا رہا ہے۔ کیوں اشکال وارد کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی کے جا کے رشتہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، سوچنے والی بات ہے، یعنی اگر آپ ہلکا سا بھی غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پر واضح طور پہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دین پر اعتراض وارد ہو رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، رسول اللہ نے کتنی ساری شادیاں کی؟ کیا رسول اللہ نے کسی اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس کے دین کا مسئلہ ہو جائے گا اگر میں نے فلانے سے شادی کری؟ بھائی آپ رسول اللہ کی لیتے ہیں، عثمان بن عفان، اس نے کتنی شادیاں کی؟ جب انہوں نے شادیاں کریں تو کیا رسول نے اپنی کسی بیٹی کے لیے بولا کہ عثمان شادی نہ کرو کیونکہ اس کے دین کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟
کیا وجہ ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جب بات آتی ہے تو فوراً ان کے دین پر بھی اعتراض وارد ہوتا ہے؟ خاکم بدہن، اللہ اکبر، استغفر اللہ، واقعتاً یعنی یہ الفاظ بھی کتنے سخت ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ روایت جو ہے وہ موضوع ہے، روایت بالکل جعلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا چادر تطہیر کی جو مرکزی شخصیت تھیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں حدیث کے صاحب جب پڑھتے ہیں تو آپ کس طریقے سے تعارف لیتے ہیں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ سلام اللہ علیہا اس چادر کے نیچے ہیں، اور ان کے شوہر ہیں، اور ان کے فرزند ہیں، اور ان کے بابا ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کے دین پر اور ان کے ایمان پر کوئی بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب ہم صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں کہ جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف وارد ہوئی ہے، یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے، صفحہ نمبر 794 ہے۔ اس کے بعد جو اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں یا فاطمہ، یعنی دیکھیں کہ واقعتاً کیا اس شخصیت کے دین کے بارے میں خوف زدہ ہوا جا سکتا ہے جس کے بارے میں یہ بشارت وارد ہوئی ہو؟ الفاظ روایت پڑھیں، روایت میں ہے یا فاطمہ، اے فاطمہ، اما ترضى ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا آپ اس بات پر قانے نہیں کہ آپ جو ہیں اس مومنین، تمام مومنین جو ہیں خواتین کی آپ سیدہ ہوں، آپ ان کی سردار ہوں، آپ ان کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے ان کو لیڈ کرنے والی ہوں، ان کی رہبر ہوں، او سیدۃ نساء هذه الامہ، یا ان تمام امت میں جو آنے والی خواتین ہیں آپ جو ہیں ان تمام کی سردار ہوں۔ سوچیں جنت میں جو بھی جائے گا، جو بھی خاتون جائیں گی، ان کا سردار کون ہوگا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہاں پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جس کو سیدۃ نساء العالمین کہا جا رہا ہے، سیدۃ نساء المؤمنین کہا جا رہا ہے، سیدۃ نساء هذه الامہ کہا جا رہا ہے، اس سے کیا اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کیا وہ جو ہے اس کے دین میں جو ہے کوئی خطرہ لاحق تھا کہ اگر امیر المؤمنین جو ہے رشتہ دیتے؟ کیا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا بھی نہیں جانتی تھیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا اتنا بھی ایمان نہیں تھا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو امیر المومنین پہ؟ بے شک ایمان تھا، لیکن یہ دشمنان خدا کی سازش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کریکٹر کو اسیسینیٹ کریں۔ یہ پہلی روایت ہمارے سامنے وارد ہوئی۔ دوسری روایت جو ہے وہ سنن ترمذی یا جامع ترمذی، اس کا صفحہ نمبر ہے 858 اور روایت کا نشان ہے 3781۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ۔ رسول اللہ ایک فرشتے کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی وارد نہ ہوا، صرف اس رات کو آیا ہے۔ استأذن ربه ان يسلم علی ویبشرنی بأن فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اس نے اپنے پروردگار سے اجازت لی، اس فرشتے نے، اور وہ کیا اجازت لی کہ وہ مجھ پر آ کر سلام کرے اور مجھے بشارت دے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے تمام جنت کی خواتین کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شبابی اہل الجنہ، اور امام حسن اور امام حسین جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس روایت کو علامہ ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ روایت جو ہے وہ ایک سند سے وارد ہوئی ہے اور حسن درجے کی ہے۔ یہ علامہ ابو عیسیٰ ترمذی کی تحقیق ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہاں سے یہ بات بالکل تشتزبام ہو جاتی ہے کہ یہ جو خبر دینے والا ہے وہ کون ہے؟ خداوند متعال کی جانب سے آیا ہوا فرشتہ ہے، یعنی یہ خدائی خبر ہے جو دی جا رہی ہے۔ اور کیا دی جا رہی ہے؟ یہ دی جا رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہے تمام جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔
کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جنت کی جو اتنی زیادہ جو خواتین ہیں کتنی ساری ہوں گی، جناب مریم سلام اللہ علیہ بھی انہی میں ہوں گی، جناب حوا بھی ان میں ہی ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی انہی میں ہوں گی، حضرت موسیٰ کی ماں بھی انہی میں ہوں گی، حضرت خدیجہ بھی انہی میں ہوں گی، اسی طریقے سے سیدہ زینب، سید ام کلثوم سلام اللہ علیہن، یہ سب کی سب کہاں ہوں گی؟ جنت میں ہوں گی، لیکن ان کی سردار کون ہوں گی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کیا ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دین کے اوپر اعتراض وارد کیا جائے کہ صرف امیر المومنین ایک رشتہ پہنچائیں جو مصداق مولویت ہیں، جو وہ ہیں جن کے رسول اللہ مولا ہیں، امیر المومنین ان کے مولا ہیں، اور یہ مولویت اور یہ ولایت جو تھی یہ جس طریقے سے رسول اللہ کو تمام مومنین پہ تھی اسی طریقے سے امیر المومنین کو بھی تھی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سیدہ زہرا اپنے مولا پر کس طریقے سے اعتراض کر سکتی ہیں، کیا ان کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ تو ہم یہ بات کہیں گے کہ بے شک یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، اور دیگر روایات کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری اختراع کردہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ اب میں آپ سے جو تھرڈ کوسچن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ روایت رسول خدا کے اخلاق کے موافق ہے؟ بے شک یہ والی روایت جو ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق پر ایک دھبا بھی ہے۔ ہمارے سننے والے شاید اس جملے کو بہت زیادہ ثقیل محسوس کریں، صعب محسوس کریں، واقعتاً وہ سوچیں گے کہ یہ جملہ بہت زیادہ شدید تر ہے، لیکن میں آپ کو اپنے دلیل دوں گا اور آپ اس سے خود دیکھیے گا کہ رسول اللہ تو وہ ہیں جن کو بعثت ہی مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے کیا گیا ہے، کہ جو آپ کے اچھے اخلاق ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا، ان کو ان کی اعلیٰ عوج تک پہنچانا، اس وجہ سے رسول اللہ کی بعثت کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ تو وہ ہیں جو منافق کو بھی اتنی آرام سے تشبام نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے نہیں عبداللہ ابن ابی یہ وہ شخصیت ہے منافق، وہ منافق ہے جس نے احد میں رسول اللہ کا ساتھ نہ دیا اور اپنے ساتھ 300 کے لشکر کو واپس لے گیا، لیکن رسول اللہ نے اس کو بھی تشبام برسر عام نہ کیا اس زمانے تک۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ ساتر ہیں، جس طریقے سے خدا مند متعال کی صفات ہے ساتر، ستر کرنے والا، چھپانے والا، رسول اللہ کی بھی ذات ہے ساتر، ستر کرنے والا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ الفاظ روایت دیکھیں، بخاری کے صفحہ نمبر 217 دوبارہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ بھیجتے ہیں، فسمعت بذلک فاطمہ، سیدہ زہرا اس کو سنتی ہیں، فاتت رسول اللہ کے پاس آتی ہیں، فقالت یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک، آپ کی قوم یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے غصہ نہیں ہوتے، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهَلٍ، کہ یہ علی جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، فقام رسول اللہ فسمعته حين، پھر وہ روایت آگے چلتی ہے۔ یہاں پر یہ بات دیکھیں، میں ایک آپ کے سامنے عقلی سوال کر رہا ہوں، جس جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا وارد ہوئیں، رسول اللہ نے امیر المومنین سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا اور برسر عام آ کے امیر المومنین علیہ السلام پر آ کر تعریض کری، امیر المومنین پر آ کر اعتراض وارد کیا۔ میں سوال کرتا ہوں، وہ رسول جو گناہوں کو چھپانے والا ہے، کیا امیر المومنین ادھر کون سا حرام کام کر رہے تھے؟ کیا اسلام 4 شادیوں کی اجازت نہیں دیتا؟ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات آئیں گی۔ یہاں پر ہم یہ واقعتاً سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی آپ وہ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں جو اتنی ساری حدیثیں وارد ہوئیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو حدیثیں وارد ہوئیں، کس طریقے سے ہم اس بات کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی شخصیت کے بارے میں اتنا شدید حملہ ہو اور اس روایت کو پھر بھی قبول کیا جائے؟ یہ وہ چیزیں جو میری عقل میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ فٹ نہیں ہوتی، اور یہ عقل میں جو ہے یہ بات جو ہے نہیں بیٹھتی ہے۔ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ روایت جو ہے وہ اہل بیت کے کردار کشی کے لیے ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس سے بالکل احتذار کرنا چاہیے، بلکہ یہ روایت باطل و موضوع ہے۔ جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ اب ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ جو پروگرام ہے وہ ہے اسلامک لٹریچر اور ہماری تحقیق،
اور جو ہماری جو ٹائٹل چل رہی ہے وہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کا افسانہ۔ تو جری بھائی بریک اب ختم ہو چکا ہے، آپ نے ماشاءاللہ کافی سوالات کا جواب دیا۔ اب جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی روایت آپ نے بریک سے پہلے بتائی تھی، کیا یہ روایت حلال و حرام کے موافق ہے کیا؟ جی علی بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور یہاں پر اب ہم تعین کرتے ہیں کہ واقعتاً جو روایت میں جملے وارد ہوئے ہیں اس میں ایک جملہ بڑا قابل دقیق جملہ ہے۔ میں چاہوں گا میرے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی توجہ اس جملے پر ہو۔ یہ صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 766۔ اس میں جب یہ پورا واقعہ رونما ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چیز کا بیان کرتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی حلال چیز کو حرام قرار دوں اور حرام چیز کو حلال قرار دوں۔ یہ بات سوچنے والی ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ حلال چیز کو حرام کرنا چاہتے ہیں نہ وہ حرام چیز کو حلال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ثابت شدہ ہوئی کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ حکم ایسا ہے کہ جو پہلے ہی سے بیان شدہ ہو، اگر بیان شدہ نہ ہو تو کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا پہلے ذکر ہو۔ قرآن اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کوئی میں جدید بات نہیں کر رہا، میں تو بس چاہتا ہوں کہ بس جو حلال چیز ہے اس کو حلال جو ہے وہ رکھوں اور حرام چیز ہے اس کو حرام رکھوں، اس کو حرام کروں۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ دیا، مان لیتے ہیں۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے کیا گناہ کیا؟ شرعاً کہا جائے گا بالکل نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک وقت میں 4 خواتین سے اجازت ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ غضبناک ہو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ غضبناک ہو رہی ہیں، صرف کیوں غضبناک ہو رہی ہیں؟ غضبناک اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اگر آپ حکم کے جانب جائیے تو یہ ہمارے سامنے آیت ہے جو کہتی ہے، غالباً سورۃ النساء کی ہے اگر میں غلط نہ ہوں، اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العلی العظیم۔ علامہ مودودی کے ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین صواب ہے، یہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تم اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک، اور اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، 2 یا 3 یا 4۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خود امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں؟ بالکل ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت ام البنین سے بھی شادی کری، حضرت امامہ سے بھی شادی کرنا ملتا ہے، اور دیگر بیویوں کے بھی نام جو ہے وہ تاریخ میں مرقوم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر ایک دقیق سوال ہے، وہ دقیق سوال یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام واقعتاً عادل تھے اپنی دیگر بیویوں کے معاملے میں، تو کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے معاملے میں عادل ثابت نہ ہوتے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل اور بے شک ثابت ہوتے۔ تو کیا وجہ ہے جو 4 بیویوں کی اجازت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، آپ اس چیز کو تو درخور اعتنا نہیں سمجھ رہے اور آپ ان چیزوں کو لا رہے ہیں کہ وہ غضبناک ہو گئیں؟ بھئی غضبناک ہو بھی گئی تھیں تو کیا ان کا غضبناک ہونا صحیح تھا؟ اور ان کا غضبناک ہونا اگر صحیح نہیں تھا تو رسول اللہ نے ان کا کیوں ساتھ دیا؟ یہ وہ میں تمام باتیں کر رہا ہوں خواہ کم بدہان، میں تو کہتا ہوں یہ پورا واقعی جھوٹا ہے۔ میں تو ایک منطق کے تحت بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اٹھا بھی لیجئے، اگر آپ ان چیزوں کو قبول کر بھی لیجئے ان روایات کو، تو ان روایات کی وجہ سے جو بہت مضبوط اشکالات وارد ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے دفعیہ، اس کا کس طریقے سے اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ جی علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اس روایت کے بارے میں بتانا۔ میں آپ سے لاسٹ کوسچن کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے ابو العاص اور ابو جہل کی بیٹی کا تعارف کیجیے گا ذرا۔
بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے ابو العاص کے بارے میں سوال کیا اور اس ابو جہل کی بیٹی کے بارے میں سوال کیا. ہم کافی دیر سے ہم اس بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، ابو جہل کی بیٹی، ابو جہل کی بیٹی. آئیے اس ابو جہل کی بیٹی کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں، اور آئیے اس ابو العاص بن ربیع کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس کی تعریف رسول اللہ نے کی. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ میرے سامنے بخاری ہے. دیکھیں، روایت میں ضروری ہے کہ میں جو ہوں پہلے الفاظ روایت نقل کر سکوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو سکے. یہ صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 917 ہے، اس کی حدیث نمبر 3729 ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کی بیٹی کا تو آپ نے کتنی دفعہ سنا، یہ والی بات بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی لیکن اب اس کی اعادہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اما بعد انکحتو، کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا. فحدثنی و صدقنی، کہ اس نے جو بات کہی اس پر وہ پورا اترا. گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات سے مکر گئے اور اپنی بات پر پورا نہ اترے. اب سوچیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تقارن کس سے کیا جا رہا ہے؟ ابو العاص بن ربیع سے. اور ابو العاص، ذہن میں رہے، ابو العاص بن ربیع تاریخ کے مطابق زینب جو تھیں، جو رسول کی بیٹی جو جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے اس کا جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی. اور یہ ابو العاص بن ربیع دراصل یہ کافر رہا، بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے اسے قید کیا اور مدینے میں جو ہے وہ قیدیوں کو لائے اور اس کے بعد جو ہے ان کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا. اس کے بعد ایک اور جنگ میں، ایک اور معرکے میں، معرکہ کہہ لیجئے یا اس کو ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، کہہ لیجئے کہ چھوٹی سی جو ہے وہ لڑائی ہوئی، جس کے بعد پھر ابو العاص بن ربیع کو جو ہے وہ لے کر آیا گیا، پھر قیدی بنایا گیا. پھر یہ کفاروں کی طرف سے تھا اور یہ اسلام جب لایا ہے، کب لایا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پہ. یاد رہے میرے سامعین، میرے ناظرین، میرے قارئین اور سننے والے، میرے ذہن میں رکھیں اس نقطے کو کہ جب فتح مکہ کے کسی کو مسلم کہا جاتا ہے، مسلمان، تو فتح مکہ کا مسلمان وہ ہے جو طلقاء میں سے تھے. طلقاء کیا ہے؟ جنہیں آزاد کیا گیا، یعنی یہ وہ اشخاص تھے جن کی اصل سزا قتل ہونا تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مارا. یہ وہ اشخاص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ فتح مکہ کے موقع پر مکے کے اندر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے کتنا بہترین حکم فرمایا، کہا کہ انتم الطلقاء، تم لوگ آزاد کردہ ہو، تم لوگ کو مجھ سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ رسول اللہ کی رحمت تھی اس وقت. تو ایسے لوگ جو اسلام لائے تھے، یہ صرف اس وجہ سے اسلام لائے تھے کیونکہ جب انہوں نے اسلام کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھا تو بس انہوں نے پھر اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا اور یہ سمجھ گئے کہ اب اسلام سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے ظاہری ہتھیاروں کو ڈالا اور یہ سمجھ گئے کہ اب اسلام سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ نے ان کو امیونٹی دی. یہ امیونٹی جو دی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مستحق تھے، وہ اس وجہ سے دی کیونکہ رسول اللہ سراپا رحمت تھے، رحمت کے پیکر تھے اور بخشنے والے تھے. تو اب سوچیں کہ یہ شخص جو اسلام لا رہا ہے، یہ کب لا رہا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر. اب میں آپ کو حوالے جات دیتا ہوں. تو ہم نے کیا 3 باتیں کری؟ بدر کے موقع پہ یہ مسلمانوں کا دشمن، اس کے بعد ایک اور معرکے میں، ایک اور لڑائی میں اس کو قید کر کے لایا گیا. بدر کے موقع پر بھی ایک قیدی تھا، فدیہ دے کے چھوڑا گیا. اس کے بعد جب دوسرے معرکے میں لایا گیا تو اس کے بعد یہ مسلمانوں کی قید سے بھاگ کر جناب زینب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم جو ہے وہ پناہ دو، مجھے امان دو. اس کے بعد اس کو پناہ اور امان دی جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ بچتا ہے. اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لاتا ہے. ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو اول المسلم ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے، جو سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں، جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، جو سب سے زیادہ اس دنیا سے نفرت کرنے والوں میں سے تھے اور جو سب سے زیادہ جو ہے وہ دین میں سخت تھے، کیا ان کا مقابلہ اس ابو العاص بن ربیع سے کیا جا سکتا ہے؟ اور ابو العاص بن ربیع سے فقط مقابلہ نہیں کیا جا رہا بلکہ ابو العاص بن ربیع کو جو ہے وہ فوقیت دی جا رہی ہے اور امیر المومنین کو جو ہے ایک حد تک ان کو پستی میں ڈالا جا رہا ہے. کیا ہم اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں؟ جواب میں کہا جائے گا ہرگز نہیں. یہ واقعتاً امیر المومنین کی بھی توہین تھی. تو اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں اور ابو العاص کے اس ترجمے کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت تھی کون. یہ میرے سامنے الاستیعاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 1701. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَكَانَ أَبُو الْعَاص بن ربيع ممن شهد بدرا مع كفار قریش،
کہ یہ وہ شخص ہے جو کفار قریش کے ہمراہ آیا تھا اور بدر میں جو ہے وہ جنگ لڑا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس کو پھر قید کیا گیا۔ اور اگلے صفحے پہ صفحہ 1702 میں ہے فَلَمْ يَذَلْ كَذَلِكَ مُقِيمًا عَلَى الشِّرْكِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ، کہ وہ فتح مکہ سے پہلے کے موقع تک یہ کیا رہا؟ شرک پہ رہا، اپنے مشرک رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے کہا گیا وہ تجارت کے لیے شام میں گیا، اور اس کے پاس قریش جو مشرکین تھے اس کا مال تھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کی مت بھیڑ جو ہے مسلمانوں سے ہوئی، اور مسلمان پھر اس کو قید کر کے لے آئے۔ جب قید کر کے لے آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ابو الاعص بھاگنے لگا۔ یہ پورا کہانی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ دوسرا حوالہ جو ہمارے پاس ہے وہ اس حوالے سے ہے جو ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو بنت ابی جہل تھی، یہ بنت ابی جہل یہ وہ تھی، آپ کو اگر صحیح بخاری کی اگر پھر روایت کی طرف لے کے چلتا ہوں صفحہ 917 پہ، اس میں کہا گیا کہ بنت عدو اللہ، الفاظ جو دیکھیے گا، اور یعنی جو رشتہ دیا گیا تھا امیر المومنین کو، کس کو دیا گیا تھا؟ ابو جہل کی بیٹی کو۔ ابو جہل کو کہا جا رہا ہے عدو اللہ، اور اس کو کس طریقے سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ بنت عدو اللہ، دشمن خدا کی بیٹی۔ تو کیا یہ رسول کے اخلاق کے مترادف تھا؟ تو کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ اگر آپ الکامل فی التاریخ کو اٹھائیں جلد نمبر 2 صفحہ 130، تو یہ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اکرمہ، یہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس کی ہی بہن تھی جس سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے رشتہ بھجوایا۔ یہ اکرمہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بعد رسول اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب اکرمہ تم سے ملنے آئے تو تم اس کے باپ کو کچھ برا مت کہنا، ٹھیک ہے؟ اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ یہ روایت ابھی میں آگے نقل کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ روایت نقل کر لوں کہ اس بیٹی کا میں تھوڑا تعارف نقل کر دوں جو ابو جہل کی بیٹی تھی۔ یہ وہ بیٹی تھی جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائی، اور میں فتح مکہ کے موقع پہ جو اسلام لائے تھے ان کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ اس وقت جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائی، الکامل جلد 2 130 کا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس وقت جو ہے بلال نے علیہ السلام نے اذان دی۔ جب بلال نے اذان دی تو اس وقت جو ہے یہ خاتون کہتی ہے جس کا نام جویریہ تھا، جویریہ کہتی ہے کہ اچھا ہوا میرے بابا اس سے پہلے ہی مر گئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ بلال کی اس چیخ کو کعبے کے اوپر سے سنتے۔ اللہ اکبر۔ اذان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چیخنا۔ اور یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا ہے میرے بابا مر گئے، کیونکہ اب ہمیں بلال کی اس چیخ کو سننا پڑا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس لو کریکٹر کی یہ جو لڑکی تھی، خاتون تھی، کیا ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس جیسی لو کریکٹر خاتون سے، جس کا اسلام بھی پورا پکا نہ تھا، اس سے جو ہے وہ شادی کرنے کی تمنا کریں؟ کہ اور مکے اور مدینے میں اس سے اچھی خواتین اور نیک اور صالح خواتین موجود نہ تھیں؟ رہ دیکھ کے ملی بھی تو وہ ابو جہل جو دشمن خدا تھا، اس کی دشمن خدا بیٹی ہی ملی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے حوالہ دے رہا تھا کہ اکرمہ جب مسلمان ہوا تھا تو رسول اللہ نے کیا گزارش کی تھی کہ دیکھو اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کیوں؟ یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حوالہ ہے یہ روایت ہے امتاع الاسماع صفحہ 5 اور جلد نمبر 14 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں رسول اللہ قال رسول اللہ لاصحابہ، رسول اللہ اپنے اصحاب کو کہتے ہیں یاتیکم اکرمہ بن ابی جہل مؤمنا مہاجرا، کہ اکرمہ جو ہے وہ مؤمن اور ہجرت کرتے ہوئے تمہارے پاس آ رہا ہے، فلا تسبوا آباءہ، اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا، فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت، کہ کسی یعنی مرے ہوئے شخص کو برا کہنا، مرے ہوئے شخص کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، لیکن جو زندہ افراد ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے۔ آپ سوچیں یہ رسول جو پیکر اخلاق ہے، جو ابو جہل کے بیٹے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب نہ کرنا، وہ جو ہے جب جویریہ کا معاملہ آتا ہے تو جویریہ کو کہتے ہیں بنت عدو اللہ، جبکہ جویریہ جو ہے روایت کے مطابق اس وقت اسلام لے آئی تھی۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، آپ لوگ سوچیں، یہ اخلاق رسول کے خلاف بھی روایت ہے یہ والی۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو قبول کیا جائے، کیوں روایت کو قبول کیا جائے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم میں وارد ہوئی ہے۔ علی کل حال معاملے کو ختم کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے 4 اقساط جو ہے اس موضوع پر کری، اور ہمارا یہ نتیجہ ہم نے اس سے اخذ کیا کہ ابو جہل کی جو اس بیٹی والے معاملے کو نقل کیا جاتا ہے، یہ سراسر یہ توہین ہے رسول اللہ کی، یہ توہین ہے امیر المومنین کی، یہ توہین ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور اس کو وضع کرنے والا، جعل کرنے والا، اس کو گھڑنے والا
یہ شخص جو تھا یہ مسور تھا، اور مسور وہ شخصیت ہے جس کا کریکٹر آپ لوگ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے متن پر دیگر اشکالات وارد ہوتے ہیں، اور یوں ہماری گفتگو جو اس حوالے سے تھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ان پرسنالٹیز کے بارے میں کچھ روشنی دی ہمیں، اور تو کیونکہ پروگرام اب ختم ہو چکا ہے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلے قسط نہیں دیکھے تو پلیز آپ یوٹیوب پہ جا کے ہمیں سبسکرائب کر کے ہمارے سارے پریویس پروگرامز ضرور دیکھیے اور شیئر کیجئے گا۔ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ جو پروگرام ہے وہ ہے اسلامک لٹریچر اور ہماری تحقیق، اور جو ہماری جو ٹائٹل چل رہی ہے وہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کا افسانہ۔ تو جری بھائی، بریک اب ختم ہو چکا ہے، آپ نے ماشاءاللہ کافی سوالات کا جواب دیا۔ اب جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی روایت آپ نے بریک سے پہلے بتائی تھی، کیا یہ روایت حلال و حرام کے موافق ہے کیا؟ جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور یہاں پر اب ہم تعین کرتے ہیں کہ واقعتاً جو روایت میں جملے وارد ہوئے ہیں اس میں ایک جملہ بڑا قابل دقیق جملہ ہے۔ میں چاہوں گا میرے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کی توجہ اس جملے پر ہو۔ یہ صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 766۔ اس میں جب یہ پورا واقعہ رونما ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چیز کا بیان کرتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی حلال چیز کو حرام قرار دوں اور حرام چیز کو حلال قرار دوں۔ یہ بات سوچنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ وہ حلال چیز کو حرام کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ حرام چیز کو حلال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ثابت شدہ ہوئی کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ حکم ایسا ہے کہ جو پہلے ہی سے بیان شدہ ہو، اگر بیان شدہ نہ ہو تو کہیں قرآن اور حدیث میں اس کا پہلے ذکر ہو۔ قرآن اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کوئی میں جدید بات نہیں کر رہا، میں تو بس چاہتا ہوں کہ بس جو حلال چیز ہے اس کو حلال جو ہے وہ رکھوں، اور حرام چیز ہے اس کو حرام رکھوں، اس کو حرام کروں۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ دیا، مان لیتے ہیں۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے کیا گناہ کیا؟ شرعاً کہا جائے گا بالکل نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک وقت میں 4 خواتین سے اجازت ہے کہ ان سے نکاح کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ غضبناک ہو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا غضبناک ہو رہی ہیں، صرف کیوں غضبناک ہو رہی ہیں؟ غضبناک اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی کو رشتہ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کے اگر آپ حکم کے جانب جائیے تو یہ ہمارے سامنے آیت ہے جو کہتی ہے، غالباً سورۃ النساء کی ہے اگر میں غلط نہ ہوں، اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العلی العظیم۔ علامہ مودودی کے ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے، یہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تم اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک،
اور اگر انصاف کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، 2 یا 3 یا 4۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں؟ بالکل ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت ام البنین سے بھی شادی کری، حضرت امامہ سے بھی شادی کرنا ملتا ہے، اور دیگر بیویوں کے بھی نام جو ہے وہ تاریخ میں مرقوم ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ایک دقیق سوال ہے، وہ دقیق سوال یہ ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام واقعتاً عادل تھے اپنی دیگر بیویوں کے معاملے میں، تو کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے معاملے میں عادل ثابت نہ ہوتے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل اور بے شک ثابت ہوتے۔ تو کیا وجہ ہے جو 4 بیویوں کی اجازت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، آپ اس چیز کو تو درخور اعتنا نہیں سمجھ رہے، اور آپ ان چیزوں کو لا رہی ہیں کہ وہ غضبناک ہو گئی؟ بھئی غضبناک ہو بھی گئی تھیں تو کیا ان کا غضبناک ہونا صحیح تھا؟ اور ان کا غضبناک ہونا اگر صحیح نہیں تھا تو رسول اللہ نے ان کا کیوں ساتھ دیا؟ یہ وہ میں تمام باتیں کر رہا ہوں خاکم بدہان، میں تو کہتا ہوں یہ پورا واقعی جھوٹا ہے۔ میں تو ایک منطق کے تحت بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اٹھا بھی لیجئے، اگر آپ ان چیزوں کو قبول کر بھی لیجئے ان روایات کو، تو ان روایات کی وجہ سے جو بہت مضبوط اشکالات وارد ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے دفعیہ، اس کا کس طریقے سے اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا اس روایت کے بارے میں بتانا۔ میں آپ سے لاسٹ کوسچن کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے ابو العاص اور ابو جہل کی بیٹی کا تعارف کیجیے گا ذرا۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے ابو العاص کے بارے میں سوال کیا اور اس ابو جہل کی بیٹی کے بارے میں سوال کیا۔ ہم کافی دیر سے ہم اس بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، ابو جہل کی بیٹی، ابو جہل کی بیٹی۔ آئیے اس ابو جہل کی بیٹی کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں، اور آئیے اس ابو العاص بن ربیع کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس کی تعریف رسول اللہ نے کی۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ میرے سامنے بخاری ہے۔ دیکھیں، روایت میں ضروری ہے کہ میں جو ہوں پہلے الفاظ روایت نقل کر سکوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو سکے۔ یہ صحیح بخاری ہے، صفحہ نمبر 917 ہے، اس کی حدیث نمبر 3729 ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کی بیٹی کا تو آپ نے کتنی دفعہ سنا، یہ والی بات بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی لیکن اب اس کی اعادہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اما بعد انکحت، کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا، فحدثنی وصدقنی، کہ اس نے جو بات کہی اس پر وہ پورا اترا۔ گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بات سے مکر گئے اور اپنی بات پر پورا نہ اترے۔ اب سوچیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا تقارن کس سے کیا جا رہا ہے؟ ابو العاص بن ربیع سے۔ اور ابو العاص، ذہن میں رہے، ابو العاص بن ربیع تاریخ کے مطابق زینب جو تھیں، جو رسول کی بیٹی جو جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے اس کا جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اور یہ ابو العاص بن ربیع دراصل یہ کافر رہا، بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے اسے قید کیا اور مدینے میں جو ہے وہ قیدیوں کو لائے اور اس کے بعد جو ہے ان کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ میں، ایک اور معرکے میں، معرکہ کہہ لیجئے یا اس کو ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، کہہ لیجئے کہ چھوٹی سی جو ہے وہ لڑائی ہوئی، جس کے بعد پھر ابو العاص بن ربیع کو جو ہے وہ لے کر آیا گیا، پھر قیدی بنایا گیا، پھر یہ کفاروں کی طرف سے تھا۔ اور یہ اسلام جب لایا، کب لایا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پہ۔ یاد رہے میرے سامعین، میرے ناظرین، میرے قارئین اور سننے والے، میرے ذہن میں رکھیں اس نقطے کو کہ جب فتح مکہ کے کسی کو مسلم کہا جاتا ہے، مسلمان، تو فتح مکہ کا مسلمان وہ ہے جو طلقاء میں سے تھے۔ طلقاء کیا ہے؟ جنہیں آزاد کیا گیا، یعنی یہ وہ اشخاص تھے جن کی اصل سزا قتل ہونا تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کو مارا۔ یہ وہ اشخاص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ فتح مکہ کے موقع پر مکے کے اندر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے کتنا بہترین حکم فرمایا، کہا کہ انتم الطلقاء، تم لوگ آزاد کردہ ہو، تم لوگ کو مجھ سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ رسول اللہ کی رحمت تھی اس وقت۔ تو ایسے لوگ جو اسلام لائے تھے، یہ صرف اس وجہ سے اسلام لائے تھے کیونکہ جب انہوں نے اسلام کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھا تو بس انہوں نے پھر اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا اور یہ سمجھ گئے کہ اب اسلام سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے ظاہری ہتھیاروں کو ڈالا اور یہ سمجھ گئے کہ اب اسلام سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ نے ان کو امیونٹی دی۔ یہ امیونٹی جو دی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مستحق تھے، وہ اس وجہ سے دی کیونکہ رسول اللہ سراپا رحمت تھے، رحمت کے پیکر تھے اور بخشنے والے تھے۔
تو اب سوچیں کہ یہ شخص جو اسلام لا رہا ہے یہ کب لا رہا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ اب میں آپ کو حوالے جات دیتا ہوں۔ تو ہم نے کیا 3 باتیں کری؟ بدر کے موقع پہ یہ مسلمانوں کا دشمن، اس کے بعد ایک اور معرکے میں، ایک اور لڑائی میں اس کو قید کر کے لایا گیا، بدر کے موقع پر بھی ایک قیدی تھا، فدیہ دے کے چھوڑا گیا۔ اس کے بعد جب دوسرے معرکے میں لایا گیا تو اس کے بعد یہ مسلمانوں کی قید سے بھاگ کر جناب زینب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم جو ہے وہ پناہ دو، مجھے امان دو۔ اس کے بعد اس کو پناہ اور امان دی جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ بچتا ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام لاتا ہے۔ ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جو اول المسلم ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے، جو سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں، جو سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، جو سب سے زیادہ اس دنیا سے نفرت کرنے والوں میں سے تھے، اور جو سب سے زیادہ جو ہے وہ دین میں سخت تھے، کیا ان کا مقابلہ اس ابو العاص بن ربیع سے کیا جا سکتا ہے؟ اور ابو العاص بن ربیع سے فقط مقابلہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ابو العاص بن ربیع کو جو ہے وہ فوقیت دی جا رہی ہے، اور امیر المومنین کو جو ہے ایک حد تک ان کو پستی میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا ہم اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں؟ جواب میں کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ یہ واقعتاً امیر المومنین کی بھی توہین تھی۔ تو اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں اور ابو العاص کے اس ترجمے کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت تھی کون۔ یہ میرے سامنے الاستیعاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 1701۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وَكَانَ أَبُو الْعَاص بن ربیع ممن شهد بدرا مع کفار قریش، کہ یہ وہ شخص ہے جو کفار قریش کے ہمراہ آیا تھا اور بدر میں جو ہے وہ جنگ لڑا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس کو پھر قید کیا گیا۔ اور اگلے صفحے پہ صفحہ 1702 میں ہے فَلَمْ يَذَلْ كَذَلِكَ مُقِيمًا عَلَى الشِّرْكِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ، کہ وہ فتح مکہ سے پہلے کے موقع تک یہ کیا رہا؟ شرک پہ رہا، اپنے مشرک رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے کہا گیا وہ تجارت کے لیے شام میں گیا، اور اس کے پاس قریش جو مشرکین تھے اس کا مال تھا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کی مت بھیڑ جو ہے مسلمانوں سے ہوئی، اور مسلمان پھر اس کو قید کر کے لے آئے۔ جب قید کر کے لے آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ابو العاص بھاگنے لگا۔ یہ پورا کہانی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ دوسرا حوالہ جو ہمارے پاس ہے وہ اس حوالے سے ہے جو ہم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو بنت ابی جہل تھی، یہ بنت ابی جہل یہ وہ تھی، آپ کو اگر صحیح بخاری کی اگر پھر روایت کی طرف لے کے چلتا ہوں صفحہ 917 پہ، اس میں کہا گیا کہ بنت عدو اللہ، الفاظ جو دیکھیے گا، اور یعنی جو رشتہ دیا گیا تھا امیر المومنین کو، کس کو دیا گیا تھا؟ ابو جہل کی بیٹی کو۔ ابو جہل کو کہا جا رہا ہے عدو اللہ، اور اس کو کس طریقے سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ بنت عدو اللہ، دشمن خدا کی بیٹی۔ تو کیا یہ رسول کے اخلاق کے مترادف تھا؟ تو کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ اگر آپ الکامل فی التاریخ کو اٹھائیں جلد نمبر 2 صفحہ 130، تو یہ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اکرمہ، یہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس کی ہی بہن تھی جس سے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے رشتہ بھجوایا۔ یہ اکرمہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بعد رسول اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب اکرمہ تم سے ملنے آئے تو تم اس کے باپ کو کچھ برا مت کہنا، ٹھیک ہے؟ اس کے باپ کو برا نہ کہنا۔ یہ روایت ابھی میں آگے نقل کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ روایت نقل کر لوں کہ اس بیٹی کا میں تھوڑا تعارف نقل کر دوں جو ابو جہل کی بیٹی تھی۔ یہ وہ بیٹی تھی جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائی، اور میں فتح مکہ کے موقع پہ جو اسلام لائے تھے ان کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ اس وقت جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائی، الکامل جلد 130 کا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اس وقت جو ہے بلال نے علیہ السلام نے اذان دی۔ جب بلال نے اذان دی تو اس وقت جو ہے یہ خاتون کہتی ہے جس کا نام جویریہ تھا، جویریہ کہتی ہے کہ اچھا ہوا میرے بابا اس سے پہلے ہی مر گئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ بلال کی اس چیخ کو کعبے کے اوپر سے سنتے۔ اللہ اکبر۔ اذان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چیخنا۔ اور یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا ہے میرے بابا مر گئے، کیونکہ اب ہمیں بلال کی اس چیخ کو سننا پڑا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس لو کریکٹر کی یہ جو لڑکی تھی، خاتون تھی، کیا ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اس جیسی لو کریکٹر خاتون سے، جس کا اسلام بھی پورا پکا نہ تھا، اس سے جو ہے وہ شادی کرنے کی اتنی تمنا کریں کہ اور مکے اور مدینے میں اس سے اچھی خواتین اور نیک اور صالح خواتین موجود نہ تھیں؟ رہ دیکھ کے ملی بھی تو وہ ابو جہل جو دشمن خدا تھا اس کے دشمن خدا بیٹی ہی ملی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو میں نے حوالہ دے رہا تھا کہ اکرمہ جب مسلمان ہوا تھا تو رسول اللہ نے کیا گزارش کی تھی کہ دیکھو اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کیوں؟ یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے۔
ٹھیک ہے، یہ حوالہ ہے یہ روایت ہے امتاع الاسماع صفحہ 5 اور جلد نمبر 14 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں رسول اللہ قال رسول اللہ لاصحابہ، رسول اللہ اپنے اصحاب کو کہتے ہیں یاتیکم اکرمہ بن ابی جہل مؤمنا مہاجرا، کہ اکرمہ جو ہے وہ مؤمن اور ہجرت کرتے ہوئے تمہارے پاس آ رہا ہے، فلا تسبوا آباءہ، اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا، فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغ المیت، کہ کسی یعنی مرے ہوئے شخص کو برا کہنا مرے ہوئے شخص کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، لیکن جو زندہ افراد ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے۔ آپ سوچیں یہ رسول جو پیکر اخلاق ہے، جو ابو جہل کے بیٹے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب نہ کرنا، وہ جو ہے جب جویریہ کا معاملہ آتا ہے تو جویریہ کو کہتے ہیں بنت عدو اللہ، جبکہ جویریہ جو ہے روایت کے مطابق اس وقت اسلام لے آئی تھی۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، آپ لوگ سوچیں، یہ اخلاق رسول کے خلاف بھی روایت ہے یہ والی۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو قبول کیا جائے، کیوں روایت کو قبول کیا جائے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم میں وارد ہوئی ہے۔ علی کل حال معاملے کو ختم کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے 4 ایک ساتھ جو ہے اس موضوع پر کری، اور ہمارا یہ نتیجہ ہم نے اس سے اخذ کیا کہ ابو جہل کی جو اس بیٹی والے معاملے کو نقل کیا جاتا ہے، یہ سراسر یہ توہین ہے رسول اللہ کی، یہ توہین ہے امیر المومنین کی، یہ توہین ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور اس کو وضع کرنے والا، جعل کرنے والا، اس کو گھڑنے والا یہ شخص جو تھا یہ مسور تھا، اور مسور وہ شخصیت ہے جس کا کریکٹر آپ لوگ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے متن پر دیگر اشکالات وارد ہوتے ہیں، اور یوں ہماری گفتگو جو اس حوالے سے تھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جی علی بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ان پرسنالٹیز کے بارے میں کچھ روشنی دی ہمیں، اور تو کیونکہ پروگرام اب ختم ہو چکا ہے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلے قسط نہیں دیکھے تو پلیز آپ یوٹیوب پہ جا کے ہمیں سبسکرائب کر کے ہمارے سارے پریویس پروگرامز ضرور دیکھیے اور شیئر کیجئے گا۔ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔